نمازی جو ہے وہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں علم نشرہ، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، لیکن اتنی وسیع ہے یہ آیت کہ اگر آدمی اسی کے اوپر توجہ دینا شروع کر دے تو اس سے موٹی کتاب لکھ دے، لیکن اس کی تفسیر پوری نہیں ہو سکتی۔ اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کے اندر یعنی ایک لفظ بھی اگر ہے نا تو اس کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، پھر بھی وہ پورا جو ہے اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکے گا۔ وہ جو ایک مثال ہے کہ صاحب دریا کو یا سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایسا ہے کہ جیسے بچوں کے کھلونے کی کوئی مثال دے دی، حقیقت تو اس سے بہت زیادہ جو ہے نا وسیع ہے۔ تو یہ جو 3 آیتیں ہیں سلسلہ وار، ہم نے پچھلی ایک آیت پڑھی تھی، سورہ پڑھی تھی، اور یہ جو ہم نے سورہ پچھلی پڑھی تھی نا والضحیٰ، اور پھر اس کے بعد یہ ہے علم نشرہ، اور پھر ہے والتین۔ یہ تینوں صورتیں جو ہیں ایک دوسرے سے بڑی منسلک ہیں، اور مقصد بھی جو ہے اس کے اندر وہ ایک ہی ہے، انداز مختلف ہیں، سمجھانے کی باتیں مختلف ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور جیسا کہ ہم نے اس 30ویں سپارے کے اندر پڑھی ساری مکی صورتیں ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اس وقت جو ہے وہ کفار جو تھے ان کا غلبہ اور ان کی جو ہے کوششیں جو ہے نا وہ روز بر روز بڑھتی چلی جا رہی تھی اس کے اندر، اور وہ انتہا پسندی کی طرف آ گئے تھے، اور وہ تشدد بھی کرنے لگے تھے۔ پہلے تو صرف وہ زبان سے ہی بات کرتے تھے، پھر وہ تشدد بھی کرنے لگ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے، ان کے خلاف جو مسلمان ہونے کی کوشش کرتے تھے ہو جاتے تھے۔ تو پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک سورت میں ایک آیت فرمائی تھی، یہ جو 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آپ کو بتائے تھے کہ میں نے آپ کے اوپر 3 انعامات کیے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو جو ہے بہت بہترین ٹھکانہ دیا، باعزت ٹھکانہ دیا، جس کے اندر آپ سے کوئی خدمت نہیں لی جا سکتی تھی، کوئی غلامی نہیں کرائی جاتی تھی، بلکہ آپ کو شہزادوں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب، اور ان دونوں نے بڑے اپنے بیٹے سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ جو ہے محترم اور اچھے انداز میں رکھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے آپ کو پایا، آپ راہ ہدایت کی تلاش میں تھے تو ہم نے آپ کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائی۔ اور تیسری یہ کہ آپ جو ہے وہ بڑی غربت کے اندر تھے، بڑی تنگ دستی کے اندر تھے، اور ہم نے آپ کو جو ہے وہ غنی کر دیا تھا۔ تو یہ 3 احسانات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جتائے تھے۔ پھر اس کے بعد حکم یہ دیا تھا کہ جو ہے یتیم اس کے ساتھ جو ہے آپ نے معاملات جو ہیں اس میں بڑی نرمی کرنی ہے، سختی نہیں کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ کوئی سائل اگر آپ کے پاس آئے، وہ دین کے معاملات سیکھنے کے لیے آئے یا دنیا کی ضرورت کے لیے آئے، آپ نے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس سے جو ہے بدتمیزی نہیں کرنی ہے، بلکہ اگر آپ کے پاس ہے تو دے دو، اور نہیں ہے تو پھر اس کے اچھے انداز میں اس سے عزت کر لو۔ تو اس صورت کے اندر بھی بات دراصل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 40 سال تک جو ہے نا، آپ نے آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ جو ہے وہ بہت پریشان رہتے تھے، اور اس پریشانی کے اندر آپ جو ہے وہ کبھی کسی غار کے اندر جا کے 2-2 3-3 دن 4-4 دن جو ہے وہ قیام کرتے تھے۔ تو آخر یہ کیا تھا؟ اس وقت جو ہے 2 دین تھے، آسمانی کتابیں تھیں، ایک یہودیوں کی اور ایک عیسائیوں کی، اور پھر جو مکہ کے لوگ تھے وہ مشرکین تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر تھے، وہ یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، اسی لیے قرآن کے اندر ان کو مشرکین مکہ کہا ہے، کافر نہیں کہا ہے۔ کافر نہیں تھے وہ ماننے والے تو تھے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، بس یہ تھا۔ کیونکہ نام پھر بھی اس وقت بھی جو ہے خانہ کعبہ کا نام بیت اللہ تھا، اور حضرت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام تھا عبداللہ، تو اللہ کو تو وہ مانتے تھے۔ اور پھر ایسے ہی معاملات کے اندر جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ ان کے معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں یا ان کے پاس اتنی تکلیفیں آ گئی ہیں کہ اب جو یہ بت جو ہیں یہ سارے بیکار ہو گئے ہیں، تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے ڈائریکٹ۔ تو ایسے واقعات بعد میں بھی ہوئے اور پہلے بھی ہوئے کہ جس وقت یہ دیکھتے تھے کہ ہاں بھائی اب بتوں سے کام نہیں چل رہا، تو پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ کو پکارو، اب یہ بت جو ہے نا ان کے بس کی بات نہیں رہی ہے، اب اللہ سے مدد مانگو۔
تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ جو آپ کی زندگی تھی 40 سال کی، اس کے اندر جو آپ کو جب ہوش آیا تھا تو آپ یہ دیکھتے تھے کہ یہ یہودیوں کا جو بنایا ہوا راستہ ہے اس کے اندر بھی اطمینان نہیں ہو رہا تھا آپ کو، جو عیسائیوں کا بتایا ہوا راستہ تھا اس میں بھی اطمینان نہیں ہو رہا تھا آپ کو کہ نہیں اس میں کچھ نہ، یعنی دل کی تسکین نہیں ہو رہی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 6 سال کی عمر میں آپ کا قلب مبارک جو ہے وہ صاف کر دیا گیا تھا، اس کے اندر کسی چیز کی گنجائش نہیں تھی ناجائز جانے کی، یعنی دین کے سوا کوئی چیز جانے کی گنجائش نہیں تھی اس کے اندر، اس کو تو بند کر دیا تھا. تو اب اس وجہ سے یہ پریشان تھے. اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ جو ہے راہ حق کی تلاش میں تھے. 40 سال کی جب عمر آپ پہنچ گئے تھے سوچنے سمجھنے کی، تو اس وقت سے آپ پریشان تھے ہدایت کے لیے کہ میں کس راستے کے اوپر چلوں. اور بالکل یہی صورتحال آج ہے کہ آپ کا تعین جو ہے نا وہ کس راستے پہ چلوں. آپ کسی بھی عالم کے سوسائٹی میں بیٹھیں گے، کسی بھی عالم کے درس میں بیٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہی بالکل صحیح کہہ رہا ہے، باقی سب غلط کہہ رہے ہیں. اور کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑے گا، چاہے وہ بتوں کی تعریف کر رہا ہو، لیکن جس انداز میں وہ کر رہا ہوگا، جس ماحول کے اندر کر رہا ہوگا، تو پھر آپ جو ہے نا، اور یہ جو فلاں پیر صاحب نے یہ کر دیا تھا، فلاں پیر صاحب نے جو ہے وہ یوں کر دیا تھا اور اس کی برات نکال دی تھی سمندر میں سے اور یہ کر دیا تھا، یہ تمام واقعات یہ بھی بتوں کی ہے نا بھائی. آپ کے سامنے تو نہیں ہے وہ بھی بت کی صورت ہے. اب تو قبر کے اندر چلا گیا اور قبر بھی ایک بت کی صورت ہے، تو اس کے جو واقعات بیان کر رہا ہے تو وہ بھی بتوں کے واقعات ہیں، لیکن اس کو کتنی توجہ سے لوگ سنتے ہیں. اور ایسے ایسے واقعات جس کو سن کے لوگ جو ہیں وہ یعنی کہیں گے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ واقعات بنا لی ہیں، لیکن وہ اتنے لوگ یقین کے ساتھ سنتے ہیں اور اتنے یقین کے ساتھ اس کے اوپر وہ کہا. وہ تیلیر والے بابا کوئی تھے، ان کے لیے کہا کہ جی وہ جو ہے وہ 40 سال تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا، اور وہ یعنی جو وہاں کا یتیم وہ تھا، وہ تو مدرسہ جو تھا اس کا جو وہ تھا کھانے پکانے کا نظام جو نا تھا ان کے یعنی وہ نگراں تھے، وہ کچن کے نگراں تھے، اور 40 سال تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھوک کے مارے 2 پتھر باندھ رہے ہیں پیٹ پہ، اور وہ 40 سال تک بغیر کھائے. تو یہ ساری چیزیں کیسے انسان قبول کر لیتا ہے؟ اسی طریقے سے جس طریقے سے انسان جو ہے وہ گائے کی پرستش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کو کہتا ہے یہ میری جو ہے وہ میرا یعنی، اور اس کی گندگی جو ہے وہ گوبر کھاتے ہیں اور وہ شراب اس کا پیشاب پیتے ہیں، ہاں، اور اس کو بتاتے ہیں کہ اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے. یعنی انسان کی عقل کہاں چلی گئی جو تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ اصل جانے کی طرف. اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ قرآن کی صورتیں جو ہیں دونوں اس بات کی شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت راہ حق کی تلاش میں تھے تو کیا کس طرح سے راہ حق ملی تھی؟ اس قرآن کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ آپ کو کیا پتا کہ کتاب کیا ہے، آپ کو کیا پتا کہ یعنی دین کیا ہے. ہم نے آپ کو جو ہے وہ ہدایت دی، ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا جس سے آپ اپنا راستہ بھی دیکھتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی جو ہے راستہ دکھاتے ہیں. تو یہ قرآن ہی تو تھا نا جس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہ تسلیم کر لیا اور اللہ نے کہہ دیا کہ ہاں ہم نے تمہیں ہدایت دی، ہم نے ہدایت کا راستہ. اس سے تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا. 40 سال تک جو آپ پریشان تھے وہ اسی وجہ سے پریشان تھے کہ کون سا راستہ اختیار کروں میں جو اللہ کی طرف جاتا ہو، اور اطمینان سب سے نہیں ہو رہا تھا کسی بھی راستے سے. ہمارا تو جلدی سے اطمینان ہو جاتا ہے کہ بابا نے کہہ دیا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، جو ہے تو 11ویں کر دے تو تیری مغفرت ہو گئی، تو اگر تھوڑا سا سینہ کوٹ لے گا تو تیری مغفرت ہو جائے گی، تو ہم تو مطمئن ہو جاتے ہیں. لیکن وہ تو نہیں مطمئن ہوتے تھے کیونکہ ان کے قلب کے اندر سے تو پہلے یعنی ناجائز بات جانے کی گنجائش ہی نہیں تھی. تو یہاں پر یہ سورہ جو ہے اس کے اندر بھی یہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم، الف جب شروع میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کیا، اور لم کے معنی نہیں. کیا نہیں یعنی سوال کیا گیا ہے. نشرہ کھول دیا، لکا تیرے واسطے، صدرک تیرا دل، کیا ہم نے تیرا دل تیرے واسطے نہیں کھول دیا. اب دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بہت سارے لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہے نا انہی کے کھولتا ہے اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دینا چاہتا ہے. اس قرآن کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود رشوت بھی لے رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود سود بھی لے رہے ہوتے ہیں، سود کے کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں بھی دبا رہے ہوتے ہیں.
لوگوں کے اوپر ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں اس قرآن کو پڑھنے کے باوجود. یعنی ان کا جو ہے نا وہ دل اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت کر دیا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز جا نہیں رہی ہے. اس کی زبان کے اوپر تو ہے. ابھی یہاں پر آپ کسی سے بھی بات کرو گے تو وہ 1 گھنٹے تک تقریر کرے گا دین کے اوپر, مجھے تو قبر کے اندر جانا ہے اور یہ کرنا ہے. اور جیسے کوئی آدمی آئے گا تو اس کی کھال بھی اتارنے کے اندر وہ یہ چاہے گا کہ اس کے کپڑے بھی میں اتار لوں, یہ ننگا کر جائے. اس بات پہ اس کو احساس نہیں ہوگا. یعنی انتہا کو پہنچ چکی ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے آپ کا دل نہیں کھول دیا؟ کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے. جو یہ پچھلی آیت کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ ہم نے آپ کو راہ ہدایت عطا فرمائی. تو ہدایت کے لیے دل کا کھولنا بھی ضروری ہے. جب تک اللہ تعالیٰ دل کو نہیں کھولیں گے جب تک جو ہے وہ دل کے اندر ہدایت نہیں جائے گی. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, اور وَوَضَعْنَا اور ہٹا دیا, دور کر دیا, عَنْكَ آپ سے, وزرک آپ کا وہ جو بوجھ تھا آپ کے اوپر. اور وہ بوجھ کون سا تھا؟ وہ یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ 40 سال میں نے زندگی گزار دی اور اس کے اندر جو ہے میں اللہ کی کوئی عبادت نہیں کر سکا, اللہ کا کوئی احکام پورا نہیں کر سکا. اس کو میں کیسے جو ہے وہ نبھاؤں گا, ایسے اس کو کیسے اللہ کے سامنے جو ہے وہ سرخرو ہوں گا. 40 سال کی عمر بہت بڑی ہے اور 65 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا. یعنی آپ کی عمر کا جو ہے وہ 2 گنا حصہ جو ہے وہ تو گزر گیا. اور اس کے لیے پریشان تھے. جس طریقے سے اصحاب اکرام جو تھے وہ اپنے والدین کے لیے پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والدین جو ہیں وہ تو گمراہی کی زندگی میں چلے گئے, اب ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ کیا ان کے اوپر عذاب ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جہاں تک کسی کے پاس دین نہیں پہنچا اس کے اوپر کوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر کسی کے پاس دین پہنچ گیا اور پھر وہ اس کے اوپر کامل نہیں رہا تو وہ اس کا سزا اور جزا کا مستحق ہے. لیکن آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر کہ جو ہے دین نہیں پہنچا, کسی نے جا کے تبلیغ نہیں کی. وہاں پر لوگ پیدا ہوتے ہیں, مرتے ہیں, اور وہاں پر جو بھی کچھ ان کا نظام ہے وہ اس طریقے سے چل رہا ہے, لیکن ان کا احتساب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جس کو ہدایت نہیں پہنچی ہے اس کا کوئی احتساب نہیں, اس نے جیسی بھی زندگی گزاری ٹھیک ہے. لیکن اصحابہ اکرام جب پریشان ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے کہ بھائی ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے رحم کے معاملات فرمائیں گے, کیونکہ ان کے پاس دین پہنچایا ہی نہیں تھا کسی نے. وزانہ ان کا وزرک, یہ جو آپ کے اوپر بوجھ تھا نا وہ. اچھا دوسرا اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ جس وقت آپ تبلیغ کرتے تھے نا, یہ شروع کا معاملہ ہے نا, جیسے آپ نے کہنا شروع کیا تو وہ لوگ کہ جو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے, جو آپ کی طرف بڑی توجہ دیتے تھے, جو آپ کی بات کی بڑی یعنی اہمیت دیتے تھے, انہوں نے سخت رویہ اختیار کر لیا اور آپ کے مخالف آ کے کھڑے ہو گئے, بدتمیزی کرنے لگے. تو یہ جو صورتحال ہوئی نا اس کے اندر آپ بالکل ایک دم سے پریشان ہو گئے. ایک بہت نیک آدمی, ایک شریف آدمی جس کی جہاں سے گزر جائے لوگ اس کو سلام کر رہا ہوں, اس کی عزت کر رہا ہوں, اور پھر وہیں گزرنے پہ اور اس کو پتھر مار رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بھی بڑے پریشان تھے کہ اب میں ان لوگوں سے کیسے نمٹوں. یہ بھی ایک بڑا بوجھ تھا. پھر ایسا بھی معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیت پڑھ کے سناتے تھے نا, آپ جیسے مثال کے طور پر ہم پڑھ رہے ہیں یا اور بہت سارے جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں, جو درس دیتے ہیں وہ پڑھتے ہیں, تو اس کا اثر تو وہ نہیں ہو رہا جو اصل معنی اس کو پڑھنے کے بعد ہونا چاہیے, وہ تو اثر نہیں ہو رہا اس کے اوپر. نماز کے اندر بھی ہم پڑھ رہے ہیں اسے, ویسے بھی ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں اسے, لیکن اثر تو ہمارے پہ نہیں ہو رہا. تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں یہ آیتیں پڑھ کے سناتے تھے لوگوں کو تو کہتے تھے کہ آخر ان کو اثر کیوں نہیں ہو رہا. ایک فکر یہ تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نااہل ہوں, میں اپنا اسائنمنٹ جو ہے صحیح طرح سے ادا نہیں کر سک رہا ہوں, شاید میں کسی اچھے انداز میں لوگوں کو کہوں تو ان کی سمجھ میں آ جائے. تو ایک یہ بھی فکر تھی آپ کو. تو یہ ساری فکریں جو تھی نا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ ہم نے آپ کے دل کو فراغ کر دیا. یہ دین جو ہے آپ کے دل میں, ہمارا مقصد صرف آپ کے دل کے اندر بٹھانا ہے اور پھر آپ کی زبان سے بیان کرانا ہے. اب جس کو سمجھ میں آئے گا وہ ہم جانتے ہیں, اور جس کو نہیں سمجھ میں آئے گا وہ بھی ہم جانتے ہیں. نہ آپ کسی کو سمجھا سکتے ہو اور نہ کسی کو آپ جو ہے وہ اس سے دور رکھ سکتے ہو. جو سمجھنے والا ہوگا وہ دور سے بھی آ کے سمجھ لے گا, اور جو نہیں سمجھنے والا ہوگا وہ آپ کے پڑوس میں جو رہتا ہے برابر میں ابو لہب, وہ اور اس کی بیوی وہ بھی نہیں سمجھ سکیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی انقض ظہرک, الذی وہ جو, انقض جس نے توڑ دی تھی, ظہرک آپ کی کمر, وہ جو بوجھ تھا آپ کے اوپر اس سے آپ اس قدر پریشان تھے کہ جیسے کسی آدمی کے اوپر بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری بوجھ ہوتا ہے تو اس کا اثر کہاں پڑتا ہے, اس کی کمر پہ پڑتا ہے, اس کی کمر جو ہے نا دکھنے لگ جاتی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی کمر توڑنے والا جو آپ کے اوپر تکلیفیں تھی, پریشانیاں تھیں, فکر تھی, اس کو ہم نے ختم کر دیا.
اب اس کے بعد ایک احسان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور مزید اس میں بیان فرما رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر جو ہے اس کو بڑا بلند کر دیا، بڑا وسیع کر دیا، ساری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ اب اس وقت جس وقت یہ بات تھی، اس وقت تو یہ صورتحال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے وہ لوگ جو ساتھ بیٹھنے کی خواہش رکھتے تھے وہ بھی بیٹھنا چھوڑ دیا تھا انہوں نے، وہ بھی آپ سے بات نہیں کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام عجیب ہی ہے قسم کا، وہ کس کام کو کس طریقے سے کراتا ہے وہی جانتا ہے۔ جیسے سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہودیوں کے لیے کہ بڑے طاقتور تھے، بڑا پیسہ تھا، بڑا مال حرب تھا، بڑے طاقتور جوان تھے ان کے پاس، لیکن ہم نے ان کو وہاں سے پکڑا جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کہاں سے پکڑا ان کو؟ ان کے دلوں سے۔ ان کے دلوں کے اندر اتنی غلبہ بیٹھ گیا، مسلمانوں کو اتنا خوف بیٹھ گیا، بڑے طاقتور تھے، لیکن اللہ نے کہاں سے پکڑا؟ ہاتھ پیروں سے نہیں پکڑا اس کو، بلکہ اس کو دل سے پکڑا۔ اس کا دل جو ہے نا وہ ایسا قابو میں کر لیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ خوف کے مارے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال کے نکل گئے مدینے سے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، دین پیش کیا لوگوں کے درمیان میں، تو جو مکہ یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے، یا ایک وہ جو سالانہ ان کا جشن ہوتا تھا جس کے اندر وہ سارے جمع ہوتے تھے قبائل کے لوگ، تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ یہ جا کے لوگوں کو کہتے تھے کہ دیکھو خبردار، تم یہاں آئے ہو نا، اب ایک آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اس کے قریب مت جانا اور نہ اس کی بات سننا، کیونکہ اگر تم نے اس کی بات سنی تو وہ بڑا زبردست جادوگر ہے، وہ تمہارے دین سے اور تمہارے باپ دادا کے دین سے تمہیں فارغ کر دے گا، باپ کو بیٹے سے لڑا دے گا، بیٹے کو باپ سے لڑا دے گا، بیوی کو شوہر سے لڑا دے گا، ایسا قسم کا آدمی ہے، تو اس وجہ سے اس سے بات مت کرنا۔ اب یہ کیا ہوا کہ لاکھوں آدمیوں کے اندر جو ہے، ہزاروں آدمیوں کے اندر، لاکھوں آدمیوں کے اندر آپ کا ذکر جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا، اور جب وہ اپنے گھر گئے تو پھر وہاں جا کر بھی انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ آپ کا ذکر جو ہے وہ اتنا کسی کا ذکر نہیں ہوتا تھا عرب کے قبائل کے اندر جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا، جبکہ وہ دشمنی کے اندر کر رہے تھے سارے کے سارے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک انسانی فطرت یہ ہے کہ جب کسی چیز کو دبایا جاتا ہے نا تو پھر انسان جو ہے اس کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے کہ یار دیکھوں تو صحیح آخر کیا ہے۔ اب جیسے مثال کو کسی بچے کو اگر آپ کہو گے نا کہ یہ کام مت کرنا تو وہ یہ کہے گا اس کے اندر کیا مسئلہ ہے، میں کر کے تو دیکھوں، ضرور کرے گا، پھر وہ چھپ کے کرے گا، ادھر ادھر جا کے کرے گا، لیکن کرے گا ضرور۔ ہاں، تجسس ہو جاتا ہے۔ تو اب جب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عجیب عجیب قسم کی باتیں سنانی شروع کی نا تو انہوں نے کہا یار چل کے مل کے تو دیکھیں یار اس سے، اور جو مل کے دیکھتا تھا۔ اب ایک جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن کے اندر فرمایا کہ وہ ہمارے پاس آیا قلب سلیم لے کر۔ قلب سلیم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ مسلمانوں کو یا انسانوں کو۔ قلب سلیم کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اچھی بات کہی جاتی ہے وہ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے، قلب سلیم کی یہ خاصیت ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم دیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے قرآن سنا، آپ کی عادات و اطوار دیکھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا تو کوئی آدمی نہیں ہے، یہ تو بالکل غلط کہتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں تو، یہ قرآن جو پڑھتا ہے یہ تو بڑا زبردست قسم کا یعنی کلام ہے، اور یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ صحیح اپنی جگہ۔ تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے، نہ اصحاب اکرام پہنچے، لیکن ان کی دشمنی کی وجہ سے جب آ کے انہوں نے سنا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے لوگوں کو بتایا تو وہاں پر بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو عنقریب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مکہ سے مدینے تشریف لے کے گئے، اس وقت عرب کے قبائل کے اندر بہت سارے علاقہ جو تھا اس کے اندر مسلمان ہو گئے تھے بہت سارے لوگ، اور وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے لگ گئے تھے، یا اگر انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا تسلیم کرنے کا تو بڑے یعنی طاقتور قسم کے لوگ جو تھے وہ بھی تسلیم کرنے لگ گئے تھے دل سے، لیکن اعلان نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو بھی اپنی حکومت جو ہے جانے کا خطرہ تھا۔ جیسے بادشاہ نجش کا جو تھا، نجش کا جو بادشاہ تھا وہ اس نے تسلیم کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، لیکن جب اس نے اپنے دربار کے اندر بیٹھ کے کہا کہ کیا خیال ہے ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے، تو وہاں پر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، وہ کیسی بات کر رہا ہے، کیسی بات کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو صرف تمہیں آزمانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اس نے تسلیم کر لیا تھا۔ پھر اس نے 2 کنیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ بھیجی تھی اور تحفے طوائف دے کے بھیجا تھا جو وقت گیا تھا اس کو۔ اور وہاں پر جا کے انہوں نے کیا کہا تھا، جس وقت نجاشی کے دربار کے اندر گئے تھے صحابہ اکرام کی ٹیم، تو انہوں نے کیا کہا تھا جا کے
انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ کلام جو ہے نا اللہ کا یہ ہے, اس کو پڑھ لو, اس کو اگر تمہاری سمجھ میں آتا تو تسلیم کر لو, اور اگر اس کو تسلیم کرو گے تو پھر اللہ کا رسول وہی ہے. تو سورہ طٰہٰ انہوں نے اس کے اندر تلاوت کی تھی وہاں جا کے. پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ جب انہوں نے تلاوت کی تو اس کے دماغ کے اندر بیٹھی, عرب جاننے والے تھے, عربی زبان جانتے, تو انہوں نے کہ کیا مقصد ہے اس کا, تو وہ سمجھ گیا. پھر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ یہ پوچھا کہ آپ کا مریم کے متعلق کیا خیال ہے, حضرت مریم کے متعلق. تو انہوں نے یہی بتایا کہ اللہ کی جو ہے وہ طاقت تھی, اللہ کی قدرت تھی, اس نے ان کی روح پھونکی اور اس کے بعد ان کی ولادت ہوئی, اور وہ اللہ کا بیٹے نہیں تھے بلکہ اللہ کا کلام تھے. تو اس نے کہا یہ آپ جو کہہ رہا ہو بالکل صحیح ہے, اس کے اندر رتی برابر بھی فرق نہیں ہے, میں تسلیم کرتا ہوں. لیکن پھر اس کے بعد وہ اعلان نہیں کر سکا تھا, اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی نماز جنازہ ادا کی تھی اس کے مرنے کے بعد. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اچھا اب یہ تو اس وقت کی بات ہو گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہاں تک پہنچ گیا؟ پورے یورپ کے اندر پہنچ گیا پورے. اور پھر جب خلیفہ راشدین کے بعد جو آیا ہے وہ ان کا اپنا جو وہ تھے جس کی آ رہی تھی نا اسلامی حکومت جو بنی, سلطنت جو بنی تھی اسلامی عثمانیہ سلطنت عثمانیہ, 600 سال تک اس نے مسلمانوں نے حکومت کی یورپ کے اوپر. تو وہاں پر جو ہے نا وہ اب اس وقت کیا ہے صورتحال دنیا کے اندر کہ کوئی دنیا کا چپا ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر آواز اذان کی نہیں آتی ہو یا اذان آواز بلند نہیں ہوتی ہو, اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے, کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے, کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ اذان کی آواز بند ہوتی ہو. ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے, دوسری جگہ بند ہو جاتی ہے, تو دوسری جگہ شروع ہو جاتی ہے, تیسری جگہ شروع. اور یہ دنیا کا نقشہ دیکھنے کے بعد, دنیا کے ٹائمنگ دیکھنے کے بعد یہ کافر تسلیم کر رہا ہے کہ یہ آواز جو ہے وہ دنیا کے اندر کہیں پر بھی کسی وقت بھی ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوتی, چلتی رہتی. اور اس کے اندر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ, اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ. تو کتنا بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد انبیاء اکرام جتنے بھی گزرے ہیں ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی انعام نہیں دیا کہ فرشتے بھی ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا مانگنے کے علاوہ ان کے اوپر درود بھیج رہے ہیں. درود بھیجنے کا سلسلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کروڑوں کے حساب سے جو ہے فرشتے, اتنے فرشتے کہ جن کا شمار انسان سے تو ممکن ہی نہیں ہے. اور آسمان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جیسے کسی چارپائی پہ یا کسی مسیری پہ زیادہ وزن ہوتا ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے نا, اس طریقے سے آسمان میں سے بھی آواز آتی ہے چر چر کی, جس وقت فرشتے جو ہے ان کی آنے جانے کی ہوتی ہے. تو آپ کا ذکر جو ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اس وقت جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ لوگ شدید نفرت کر رہے تھے, آپ سے بات بھی نہیں کر رہے تھے. تو یہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ صورتیں پڑھی نا, تو پھر وہ کہتے تھے یار کیسی بیوقوفی کی باتیں کر رہا ہے, اس کے تو جو دوست تھے وہ بھی نہیں رہے اس کے ساتھ, اب اس کا کون تذکرہ کرے گا. اور پھر اس کی تو اولاد نہیں ہے, جب یہ اس کے یعنی یہ جب گزر جائے گا, یہ مر جائے گا, تو پھر اس کے بعد تو اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. اور جو دشمن تھے ان کے کسی کے 14 بیٹے ہیں, کسی کے 18 بیٹے ہیں, کسی کے 20 بیٹے ہیں, تو اس طریقے سے ان کی اولادیں تھی, لیکن ان کا نام لینے والا آج کوئی نہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, پھر ایک یہ فلسفہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے, فَإِنَّ نہیں اس کے کہ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ تکلیف کے بعد راحت ہے. آپ جو ہے وہ دنیا کے اندر جتنی بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں نا, اس کے بعد دو ہوئے نا, یعنی ہر چیز کے جو 2 حصے ہوتے ہیں, صبح اور شام, زندگی اور موت, اسی طریقے سے دنیا اور آخرت. تو یہ دنیا کے اندر جو تکلیف اٹھا رہے ہیں آپ, اس کے بدلے میں جو آپ کو آسانی اور رحمتیں اور نعمتیں جو وہاں ملیں گی, اس وقت دیکھ کے یہ کہیں گے کہ کاش میں نے جو 2-4 گھنٹے سونے کے اندر گزارے تھے وہ بھی میں اللہ کی عبادت میں گزارتا تو اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں آ رہی تھیں, جو پریشانیاں آ رہی تھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صبر کرو اور یہ پریشانیاں برداشت کرو, کیونکہ اس کے بعد آپ کو بہت ہی زیادہ راحت اور سہولت ملنے والی ہے. اور وہ سہولت اور راحت آپ نے دیکھا کہ آپ کی زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ ایک بڑا یعنی آپ کا جو دین پھیل گیا تھا, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے خود تسلیم کیا کہ جو کام ہم نے آپ کے ذمہ لگایا تھا آپ نے احسن طریقے سے پورا کیا. کسی پیغمبر کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا,
ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے کہا کہ بڑا یعنی ہمارے بڑا فرما بردار تھا، اور جتنی مرتبہ ہم نے آزمایا ہر مرتبہ آزمائش میں پورا اترا، لیکن ان کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ جو کام ہم نے آپ کو دیا تھا وہ پورا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد یعنی پیغمبروں کے اندر کہ جس کو یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ ہم نے جو آپ کو کام دیا تھا وہ آپ نے پورا کر دیا۔ یعنی جب اللہ کی مدد آ گئی، اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب مکمل طور پر جو ہے کام ہو جاتا ہے، اسی وقت اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ کی مدد آئی اور دین جو ہے وہ آپ پھیلتا چلا جا رہا ہے، لوگ اس میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہو، اور پھر اس کے بعد آپ کو بتا بھی دیا کہ بھئی آپ کا کام ختم ہو گیا اور آپ کی روانگی جو ہے اس کے لیے تیاری کر لو آپ۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر تکلیف کے بعد جو ہے راحت ہے، اور پھر اس کو دوبارہ کسی بات کو جو کہا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ ان مع العسر یسرا، تحقیق یقیناً تکلیف کے ساتھ جو ہے وہ راحت ہے، تکلیف آ جائے۔ اب اس کے اندر تو دنیا کے اندر بھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ صبح صبح اٹھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ جا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے شام تک، اور پھر اس کے بعد جب وہ گھر پر آتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے بیوی خدمت کرنے والی ہے، بچے اس سے محبت کرنے والے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کھانا بھی کھاتا ہے، پھر آرام بھی کرتا ہے، تو تکلیف اور پھر اس کے بعد راحت۔ اسی طریقے سے آدمی کسی بھی کام کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، بچہ ہے اس نے بڑی محنت کی، 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، اب وہ مشقت کا کام ختم ہو گیا اب اس کا، اب اس کے بعد راحت کا کام ہے، لوگ عزت بھی کر رہے ہیں، مال بھی بہت ہے، پیسہ بھی بہت ہے، خوبصورت بیوی بھی ہے، خوبصورت بچے بھی ہیں، اور تمام دنیا کی سہولتیں، اس نے محنت کی اور پھر اس کے بعد اب اس کو حاصل مل رہا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، تکلیف اور پریشانی جو ہے یہ تو اپنی جگہ ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو جو ہم نے نعمتیں دی ہیں یہ اپنی جگہ ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جس وقت تو اپنے کاموں سے فارغ ہو جائے، یعنی دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ صاحب چلو میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیتا ہوں 2 گھنٹے، کوئی ڈرامہ دیکھ لیتا ہوں، یا کسی تھیٹر کے اندر جا کے جو ہے فلم دیکھ لیتا ہوں، یا کسی سوسائٹی کے اندر بیٹھ کے گپے مار لیتا ہوں۔ نہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو اپنے کاموں سے فارغ ہو جائے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارِغ، تو اپنے رب کی عبادت کے اندر جڑ جا، فارغ مت بیٹھنا ہے، یعنی جس وقت بھی۔ اور یہی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت جو ہے وہ حکم دے دیا تھا جس وقت کے آپ کو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ اعلان کریں نبوت کا۔ سورہ مزمل کے اندر تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے نا کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، یعنی اس وقت تک آپ جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے اس وقت تک آپ کو یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ آپ جا کے اعلان کر دیں، ہم آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ تو بھاری ذمہ داری کیا تھی؟ ہمارا دین جو ہے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ اس وقت سے آپ کو یہ کہا تھا کہ فارغ مت بیٹھو، رات کو آدھی رات کو اٹھو اور قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ اب سورہ مزمل کے اندر جو ہے لوگ جو ہے مسلمان ہمارے زیادہ تر جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی تہجد کے اندر اٹھے تو 4 رکعت نماز پڑھے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی 10 رکعت نماز پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے 8 رکعت نماز پڑھو، لیکن سورہ مزمل کا پہلا رکوع جو ہے وہ 12 سال پہلے نازل ہوا ہے، اور دوسرا رکوع جو ہے 12 سال بعد نازل ہوا۔ پہلے رکوع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم نہیں دیا بلکہ قرآن پڑھنے کا حکم دیا، اور دوسرے رکوع کے اندر بھی جب تخفیف کی ہے تو وہ قرآن پڑھنے کے لیے اندر کیا، نماز پڑھنے کے اندر نہیں کیا۔ آخری کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جتنا آپ سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے اتنا پڑھو، لیکن نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ وہ جو نماز آپ کے اوپر 5 وقت کی ہے اس کے اندر کوئی تخفیف نہیں کر سکتا میں، کیونکہ وہ 50 نمازوں کے بدلے میں 5 نمازیں لے رہا ہوں تمہارے سے اور 50 کا انعام دے رہا ہوں تمہیں، تو اس کے اندر تو کوئی تخفیف نہیں ہے۔ لیکن قرآن جو تم پڑھتے تھے آدھی رات کو یا آدھی رات سے کم یا آدھی رات سے زیادہ، اس کے اندر تخفیف کی ہے۔ تو اب بھی ہمیں جو ہے نا وہ نماز، آپ اگر نماز پڑھتے ہو تو کیا سمجھ میں آ جاتا؟ کچھ بھی نہیں، 2-4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، 20 رکعتیں پڑھ لی، 10 رکعتیں پڑھ لی، کیا ہوا؟ لیکن قرآن کو جب رات کو آپ پڑھو گے تو پھر اس کے بعد جب آپ اس کو بار بار پڑھو گے، اس کو بار بار سمجھو گے، اور پھر وہ خود بخود آپ کو جو ہے نا وہ روشنی اور وہ ہدایت اور وہ نور دے گا کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ سورہ مزمل جو ہے اس کا الف لام یعنی شروع سے اور آخر تک آپ اچھی طرح سے ترجمہ پڑھ لو، اس کے اندر نماز کا حکم نہیں ہے، اس کے اندر قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا،
قرآن پڑھو آہستہ آہستہ. تو ہم قرآن کی طرف تو توجہ نہیں دیتے. ہم تو نماز پڑھ لی ہم نے, اور ہم جو یہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں, یہ کیسی نمازیں پڑھتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے. تو تہجد کی نماز بھی جب ہم پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر دنیا کے خیالات آ جاتے ہیں, اور پھر اس کا تو نماز کا اتنا یعنی تہجد کے اندر نماز کے لیے اتنے زور نہیں ہے, قرآن پڑھنے کے لیے زور ہے. اور قرآن پڑھنے کے لیے اس لیے زور دیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کوئی آدمی تمہیں ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی ٹیلی فون نہیں آئے گا, کوئی دروازہ بجانے نہیں آئے گا, کوئی بیوی بچے تمہارے پاس نہیں آئیں گے, سب فارغ ہوں گے, اپنی جگہ سو رہے ہوں گے. اور اس وقت جب تم اسے پڑھ رہا ہوگے, اور یہ میں نے خود بھی میں زیادہ تر جو بات کرتا ہوں اپنے تجربات کے اوپر, اپنی چیزوں کے اوپر جو میں نے خود دیکھی ہے, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ قرآن جو ہے جب میرے کان میں گیا تھا تو میری زندگی تبدیل ہوئی. اس کے بعد جب تک میرے کان میں قرآن نہیں گیا تھا, جب تک میری زندگی تبدیل نہیں تھی, اور میری بدترین زندگی تھی وہ جو میں گزارتا تھا اس وقت. تو میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ جب تک ہم قرآن کو اپنے کانوں میں نہیں لے جانیں گے, اپنے جسم کے اندر نہیں داخل ہونے دیں گے, اور اس کے سینس کے ساتھ, یہ بھی نہیں ہے کہ گانا آ رہا ہے, ایک میوزک بج رہا ہے, اس کے اندر الفاظ نہیں ہے, خالی میوزک کی میوزک ہے, آپ کے کان کے اندر جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے. یا انگریزی کے اندر وہ گانا گا رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے, کیا احساسات ہیں اس کی, کیا جذبات ہیں. جب اس کا مقصد آپ کی سمجھ میں آئے گا تو پھر اس کے بعد اس کا دل کے اوپر اثر ہوگا. تو جب قرآن کا مقصد آپ کی سمجھ میں آئے گا تو آپ کے اوپر اثر ہوگا. اب یہ 2 صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں, اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی ہے اس بات کی, اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل واضح طور پر جو پیغام دیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ قرآن نازل ہونے کے بعد آپ کو ہدایت کا راستہ نظر آیا, اس سے پہلے آپ کو ہدایت کا راستہ, اگر آپ یہ سوچو کہ میں خود ہدایت کا راستہ تلاش کر لوں گا تو یہ بے وقوفی ہے. اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن نے راستہ دکھایا تھا, اور آج بھی اگر کسی کو راستہ دیکھنا ہے, کسی کو راستہ تلاش کرنا ہے, تو وہ اس قرآن کو پڑھے گا, اور اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر تدبر کرے گا, اور صرف یہ دیکھے گا کہ یہ آیت میرے سے کیا مطالبہ کر رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس وقت انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ بھائی یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں تمہارے اوپر, ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا. اب اگر آپ اسی آیت کو دیکھ لو جو ہم نے یہ سورہ ضحیٰ پڑھی ہے, اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو اللہ کے کیا یہ احسانات ہمارے سامنے نہیں آ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تندرست زندگی دی, آپ چلتے پھرتے ہیں نا, بالکل تندرست زندگی دی, کھاتے پیتے ہیں بالکل تندرستی سے, مزے سے کھاتے ہو, جو چیز چاہتے ہو کھاتے ہو. اس کے بعد پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے باعزت کاروبار بھی دیا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمانبردار بیوی بھی دی, پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی دی, آپ کا نام بھی قائم رکھنے کے لیے, آپ کو سہارا بھی دینے کے لیے, آپ کی عزت کا یعنی برقرار رکھنے کے لیے, ہاں بھائی خاندان اس کا خاندان ہے, یہ فلانے کا خاندان. تو یہ نعمتیں ہمارے اوپر نہیں آ رہی ہیں کیا؟ ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتیں ہمیں دی ہیں. اس آیت کو پڑھانے کا کیا مقصد تھا؟ یہ تو اللہ کے رسول کا معاملہ تھا اور اللہ کا معاملہ تھا, ہمیں تو, ہمارے سے تو کوئی واسطہ نہیں اس کا. اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, اور اس کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو ہمیں کیوں پڑھا رہا ہے؟ ہمیں اس لیے پڑھا رہا ہے کہ دیکھو جو وہ اس نے وہاں پر جو قرآن کے اندر سورہ اس میں بقرہ کے اندر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, وہی جو ہے نا وہ درس یہاں پر آپ کو دے رہا ہے کہ دیکھو تکلیف تمہارے میں بھی آئے گی, یہ بات نہیں ہے. اور پھر تکلیف کہاں پر آئے گی آپ کے اوپر؟ جب آپ دین کے راستے میں چلو گے نا تو یہی صورت ہوگی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. آپ کے بچے بھی کہیں گے, آپ کی بیوی بھی کہے گی, آپ کے رشتہ دار بھی کہیں گے ابے بے وقوف ہے کیا, بچوں کے لیے کچھ جمع کر لے, تو ایمانداری کے چکر میں پڑا ہوا ہے, تو کہیں سے رشوت بھی نہیں لیتا, تو کہیں سے یعنی 2 نمبر کا کام ساری دنیا کر رہی ہے یار, تو بھی کرنا. تو یہ جو ہے نا یہ صورتحال آپ کے اوپر آ رہی ہے. آپ اس صورت کو پڑھ کے اور یہ دیکھو کہ یہ میرے سے کیا مطالبہ کر رہی ہے. میرے سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ تکلیف کے بعد راحت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے میرے سے بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھ خبردار, تو راحت کی طرف میں چلے جائیو, انتظار کریو اس وقت کا کہ جب تیرے لیے راحت آئے. خود بھی اگر تو چاہے گا تو راحت تلاش کر لے گا, حاصل کر لے گا, لیکن وہ ناجائز راستے سے حاصل ہوگی اور وہ تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. اور بہت بہترین قسم کی زندگی کے اندر ایک مشاہدہ میرا کہ میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں, 20ویں گریڈ کے افسر ہیں, اور وہ شروع سے میرے سے انگریزی لکھواتے تھے اور میرے ساتھ یعنی ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. جب میں یہ مکان بنانے لگا تو وہ مجھے شروع سے جانتے تھے اور میرے اقتدار بھی انہوں نے دیکھا تھا.
کہ میرا اقتدار کیسا تھا اور میں کتنا زبردست قسم کا لیڈر تھا اور کتنے مراد میرے پاس ہوتی تھی. تو انہوں نے میرے سے کہا، کہنے لگے آپ نے یہ جو مکان بنایا نا، اور پھر اس کے بعد میں نے ایک گاڑی لی تھی ہائی روف، وہ دکھانے کے لیے ان کو بلایا تھا، گاڑی کے بھی ماہر تھے. کہنے لگے نعیم صاحب آپ اگر یہ چاہتے تو آپ کو یہ 20 سال پہلے بھی تمام نعمتیں حاصل ہو سکتی تھی، لیکن 20 سال پہلے جب آپ اقتدار میں تھے، آپ خوب مال کماتے تو یہ اس وقت ہی حاصل ہو جاتی ہیں آپ کو. کوئی مسئلہ نہیں تھا میرے لیے اس وقت، یعنی نئی گاڑی خریدنا یا پیسے جتنا میں چاہتا، جتنے پیسے چاہتا میں کما سکتا تھا. کہنے لگے یہ 20 سال پہلے بھی حاصل کر سکتے تھے، لیکن اگر 20 سال پہلے آپ نے حاصل کر لی تو نہ تو اللہ خوش ہوتا، نہ دنیا خوش ہوتی، نہ تمہاری اولاد فرما بردار ہوتی جیسے آج تمہاری اولاد فرما بردار ہے. آج تم نے انتظار کیا تو اللہ نے تمہیں باعزت ایک ٹھکانہ دیا. میں نے کبھی زندگی کے اندر تصور بھی نہیں کیا تھا کہ 240 گھر کا میرا گھر ہو. ہمیشہ میری یہ خواہش تھی کہ ایک چھوٹا سا کوئی یعنی 120 گز کا یا 80 گز کا کوئی ٹکڑا مل جائے جس کے اندر گھر بنا کے اپنا گھر ہو جائے، ہمیشہ کرائے پہ رہے. لیکن دینے والے نے کہا ٹھہر جا، تو انتظار کر. ہمارے خاندان کے اندر کسی کے پاس بھی اتنا عظیم الشان گھر نہیں ہے جتنا عظیم الشان میرے پاس. جب اس نے دیا، پھر اس کے بعد گاڑی کی ضرورت تھی. گاڑی میں کبھی زندگی میں موٹر سائیکل نہیں خرید چکا. میں 16 گریڈ کا 16 گریڈ کا یعنی تھا امپلائی، لیکن میں موٹر سائیکل نہیں خرید سکا اس وجہ سے کہ میرے پاس ایسا ہی نہیں تھا. کرایہ کا مکان تھا، بچوں کی تعلیم تھی اور اخراجات تھے، اس کے بعد کچھ نہیں بچتا تھا. آج صورت حال یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر 2 گاڑیاں کھڑی ہیں. ایک 0 میٹر گاڑی کھڑی ہے، یہ میں نے ناجائز راستے سے نہیں، بلکہ اس نے خود کہا کہ تو نے زندگی میں انتظار کیا نا، اب لے کتنی چیزیں چاہتا ہے، جتنا استعمال کرنا چاہتا ہے کر. ایک نہیں 3 4 لے لے. اور اب بھی اگر میں چاہوں تو 2 4 موٹر سائیکلیں اور خرید لوں. پیسے بھی بہت ہیں، اتنی پینشن ہے کہ میں خرچ نہیں ہو سکتی میرے سے. میں اگر خوب خرچ کرنا چاہوں نا تو بھی خرچ نہیں ہو سکتی میرے سے. 65,000 روپے میری سے پینشن ہے. کوئی کام نہیں کرتا، تکلیف کے بعد راحت ہے. اس وقت تکلیف اٹھائی نا. اب میں کچھ کام نہیں کرتا ہوں، بڑا آرام سے پڑا سو رہا ہوتا ہوں. تنخواہ میری 1 تاریخ کو نہیں 30 تاریخ کو بینک میں چلی جاتی ہے. مہینے کے آخری دن تنخواہ میری بینک میں چلی جاتی ہے، مجھے جا کے لائن میں نہیں لگنا پڑتا. کتنی سہولت ہے. یہ ساری چیزیں اس میں نہیں آ رہی ہیں. اللہ کے رسول کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی وہ گنا رہا ہے اس لیے کہ تو بھی تو اپنی طرف دیکھ کہ تجھے ہم نے کتنی نعمتیں دی ہیں اور تو اس کے بدلے کیا دے رہا ہے ہمیں. بہت سے لوگ اس چیز کو ہم نے ہمیشہ ان آیات کو اسی سینس میں پڑھا ہے. ہم نے صرف اسی سینس میں پڑھا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے، یہ ہمارے سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں. بالکل صحیح بات کی، شروع میں تکلیف ہوتی ہے، بعد میں یہ نظام ہے اس کا کہ تکلیف اٹھائے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے شروع کی زندگی بڑی عیاشی والی گزاری، لیکن بعد میں آخری عمر کے اندر جو ہے نا وہ کھانے سے بھی محتاج ہو گئے. بہت سارے لوگ، وہ زندگی بڑی خراب ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے تکلیف کے اندر زندگی شروع کی اور آخرت کے اندر جو ہے بڑی عزت کی زندگی گزار کے گئے. جب گئے تو بڑی عزت کی زندگی گزار کے گئے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اگر تو نے پہلے راحت حاصل کر لی تو بعد میں پھر تکلیف آئے گی. تکلیف تو ہے، یہ ایک سائیکل تو ہے. اگر تو نے پہلے ہی نعمتیں حاصل کرنی ناجائز طریقے سے تو پھر آخری کے اندر تکلیف اٹھائے گا. لوگوں کو میں نے دیکھا کہ کروڑ پتی ہیں، اتنا پیسہ ہے کہ اگر وہ نوٹ کھائیں صبح سے شام تک نا تو بھی ختم نہ ہو، لیکن باپ کو اولاد کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا باپ نہیں ہے، یہ تو فراڈی ہے. باپ کو کہہ رہی ہے یعنی اولاد اس کی. اب آپ اس وقت سوچیں کہ کیا اس باپ کے اوپر گزر رہی ہوگی. سو نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے. اب یعنی زرداری کے متعلق آپ کو پتا ہوگا کہ وہ یا تو بھنڈی کھا سکتا ہے یا ابلی ہوئی دال کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ. لیکن اس کے باوجود اس کو ہرس پیسے کی جو ہے نا، وہ ہم جو آگے والی آیت پڑھیں گے نا والتین، اس کے اندر وہ اس کا تذکرہ آئے گا کہ انسان جو ہے نا اس کو جو ہے ہم کس طریقے سے جو ہے ہم اسفل سافلین کے اندر بدل دیتے ہیں. یہ اس آیت کے اندر آئے گا. تو یہ تینوں آیتیں جو ہیں یہ سلسلہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی ہیں، لیکن ہمارے لیے اس کے اندر اتنا بڑا سبق ہے کہ اگر ہم آج سے سبق حاصل کرنا چاہیں تو ہم کبھی بھی اللہ کی رضا کو نہیں چھوڑیں. ٹھیک ہے، تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، جو بھی آ رہی ہے، 1 منٹ کے لیے نعمتوں کی طرف بھی تو دیکھو نا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہماری عمر کے کہ جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں اس کے ذریعے. دوسرے کڈنی کے اندر پرابلم ہے، چینی نہیں کھا سکتا صاحب، شوگر ہے تو نمک نہیں کھا سکتا اور پھیکا کھانا کھا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، چل نہیں سکتا پھر نہیں سکتا.
مسجد تک نہیں آ سکتا, گھر سے نیچے سیڑھیوں پہ نہیں چڑھ سکتا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں. اگر اسی طرف دیکھ لیا جائے تو یہ کیا کام ہے کیا؟ اور یہی ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے کے اندر ہی یہ بیماریاں آئیں. آپ نے جوانوں کو بھی دیکھا ہوگا, بہت سارے جوان ایسے ہیں کہ جو شوگر کے مریض ہیں. ہاں, کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے معذور ہو گیا, کوئی ہاں کسی وجہ سے معذور ہو, کسی کی بینائی ختم ہو گئی, کسی کی سماعت ختم ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. اور وہ جو ہے اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات جتا کر یا بتا کر آپ کی توجہ کرا رہا ہے کہ دیکھو آپ بھی تو ذرا اپنی طرف دیکھو کہ آپ کے اوپر اللہ کے کتنے احسانات ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کا رویہ کیا ہے, کتنا اللہ کی عبادت کرتے ہو, کتنی فرمانبرداری کرتے ہو اللہ کی. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس آیات کو, ان صورتوں کو پڑھنے کے بعد, ان آیات کو پڑھنے کے بعد اس کا صحیح مفہوم جو ہے وہ اپنے دل اور دماغ میں بٹھائیں اور اس کے اوپر عمل کرنے والے ہو جائیں. اگر آپ یہ 2-3 آیات ہیں ان کے اوپر ہی عمل کر لیں اور ان کو ہی سوچ لیں اور سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو کم از کم یہ تو کہیں گے کہ یہ صفحہ جو ہے خالی نہیں لے گیا. ایگزامنر آپ کو ایک صفحے کے اوپر 50 نمبر بھی دینے کا اختیار ہے, اس سے کوئی پوچھنے کا ہے کہ بھائی تو نے 50 نمبر کیوں دیے, لیکن صفحہ خالی ہوگا تو اس پہ 50 نمبر نہیں دے گا. الحمدللہ 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 رب العالمین رب السماوات و رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض للہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وله العظمۃ فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم والملک رب السماوات و رب الارض و رب العالمین وله النور فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللهم انس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.